وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أيه؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أيه؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادنی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور زیادہ بتاتے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی خاطر کیے جانے والے نیک اعمال کے بارے میں دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کون سا نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ عمل جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ ہر مسلمان کے دل میں فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور افضل عمل کون سا ہے، تاکہ وہ خصوصی اہتمام کے ساتھ بار بار سر انجام دے کر زیادہ سے زیادہ فضیلت اور اجر کما سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: قال الصلاة على وقتها، فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل فرض نماز کو اس کے شریعت کی طرف سے مقررہ کردہ وقت میں ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو قبول کرنے میں پیش قدمی، اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کے عظیم فرض کے اہتمام کا مظہر ہے۔ انسان جب اذان کی پکار کے جواب میں لبیک کہتا ہوا اپنے تمام کام چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے شب و روز میں اوقات نماز کا اہتمام اور پابندی کرتا ہے، تو یہ خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے، اس کے حضور میں حاضری کے لیے ہم وقت تیار و مستعد رہنے کی علامت ہوتی ہے۔ گویا کہ بندہ ہر لمحہ اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہنے کو تیار ہے، جیسے ہی بلاوا ملے اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مستعد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی میں رغبت رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے دوسرے درجے کی نیک عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قلت ثم ایہ، میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ قال بر الوالدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کی فرمان برداری کرنا پہلا نیک عمل محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جبکہ دوسرا محض والدین کا حق ہے، اور والدین کے حق کا درجہ اللہ کے حق کے بعد آتا ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنے توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کی ہے۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے،
کیونکہ آپ کے وجود کا سبب ہونے، آپ کی تربیت و پرورش اور آپ کی شفقت مہربانی کرنے کی وجہ سے والدین کا یہ حق واجب ہے۔ والدین دنیا میں ایک انسان کے لیے جتنی قربانی دیتے ہیں اور جس قدر شفقت محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں، دنیا کا کوئی دوسرا رشتہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے رشتوں میں والدین کا رشتہ سب سے زیادہ محترم اور انسان کے سب سے زیادہ حسن سلوک اور ادب و احترام کے مستحق اس کے والدین ہیں۔ والدین جب بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، ان کی طبیعت، ان کے رویے میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے تو یہ بعض اوقات انسان کے لیے سخت مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ ان سے بہرحال ادب و اکرام کا معاملہ کیا جائے اور ان کی نافرمانی اور دل شکنی سے بچا جائے۔ ان لمحات میں والدین کی خدمت کرنا، ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ شفقت و خیر خواہی کا معاملہ کرتے رہنا، وقت پر نماز کی ادائیگی کے بعد دوسرا افضل ترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید سوال کیا، قلت ثم ایو، میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دین پر عمل پیرا ہونا، مشکلات و دقتوں کے باوجود دینی احکام حدود کی رعایت ملحوظ رکھنا، دین کے علم کے حصول کی جد و جہد کرنا، دین کے علم کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا، دین کے فروغ کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا، اور اگر موقع ہو تو خدا اور دین کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تلوار اٹھانا، جیسے سارے کام اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی چوٹی اور اس کا ستون ہے، اسی سے اسلام کا وجود ہے، اور جہاد ہی سے اللہ کا حکم سربلند ہوتا ہے، اور جہاد ہی سے اللہ کا دین پھیلتا ہے۔ اس کو چھوڑ دینے میں اسلام کا انہدام ہے، مسلمان زوال و انحطاط کا شکار ہوتے ہیں، ان کی عزت جاتی رہتی ہے، ان کا اقتدار چھن جاتا ہے، ان کی سلطنت حکومت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاد فی سبیل اللہ ہر مسلمان پر تاکید کے ساتھ فرض ہے۔ پس جس نے جہاد نہ کیا اور نہ ہی اس کے دل میں جذبہ جہاد پیدا ہوا، گویا وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائے۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور زیادہ بتاتے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث تکلیف نہ بڑھنے اور آپ کے ادب احترام کے پیش نظر یہ سوچ کر کیا ہو کہ کہیں سوال جواب کے سلسلے میں کو مزید طول دینا باعث اذیت نہ ہو جائے۔ تاہم جو باتیں انہوں نے پوچھی اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس میں بھی ہمارے لیے کافی سبق موجود ہیں، اور ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور افضل ترین اعمال کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔